اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ہم ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے۔ ناظرین، رات کے اندھیرے میں ایک شخص اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے پھسل گیا۔ وہ تیزی سے ڈھلوان کی طرف پھسلتا رہا۔ اچانک اس نے ہاتھ مارا اور کسی درخت کی لمبی سی شاخ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ شاخ کے ساتھ لٹک گیا۔ آپ منظر ملاحظہ کیجئے، ہر طرف گھپ اندھیرا ہے۔ اس شخص کو 1 انچ کے فاصلے پر موجود چیزیں بھی دکھائی نہیں دے رہیں۔ وہ پہاڑ اور زمین کے درمیان فضا میں شاخ کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ وہاں شدید سردی ہے۔ سردی کی وجہ سے اس کا جسم آہستہ آہستہ سن ہو رہا ہے۔ اس حالت میں اس شخص نے گڑ گڑا کر اللہ سے مدد کی دعا کی۔ وہ رو بھی رہا تھا اور اللہ سے مدد کی دعا بھی کر رہا تھا۔ اچانک وہاں کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ اس شخص نے خوشی کے عالم میں اوپر کی طرف دیکھا اور آواز لگائی، کون ہے؟ اوپر سے آواز آئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا، تم ہو کون؟ آواز آئی، میں خفیہ مخلوق ہوں اور اللہ کے حکم پر مصیبت کا شکار لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ وہ شخص خوش ہو گیا اور مسرت کے عالم میں اس نے کہا، اچھا تو پھر مجھے جلدی بچاؤ۔ آواز آئی، میرے ہاتھ نہیں ہیں، میں تمہیں نہ پکڑ سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں نیچے اتار سکتا ہوں، میں بس تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں۔ وہ شخص تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور اس نے پریشانی کے عالم میں کہا، اچھا چلو مجھے پھر مشورہ دو۔ آواز آئی، تم فوراً شاخ کو چھوڑ دو۔ وہ شخص مکمل طور پر پریشان ہو گیا اور اس نے پریشانی کے عالم میں چلا کر کہا، تم میرے مددگار ہو یا دشمن؟ تم دیکھ نہیں رہے میں پہاڑ اور وادی کے درمیان لٹک رہا ہوں، میں نے اگر ہاتھ چھوڑا تو میں گر جاؤں گا۔ ناظرین، وہ آواز اسے مسلسل سمجھاتی رہی کہ شاخ کو چھوڑ دو، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ سردی نے اس پر اثر کیا، اس کا جسم جم گیا اور وہ شخص انتقال کر گیا۔ ناظرین، اگلے روز لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک درخت تھا۔ درخت کی ایک شاخ سے ایک لاش لٹک رہی تھی اور اس لاش اور زمین کے درمیان صرف 3 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اگر اس شخص کا خدا پر ایمان اور یقین کامل ہوتا اور وہ اس آواز کا مشورہ مان لیتا اور اس شاخ کو چھوڑ دیتا تو کبھی بھی سردی سے نہ مرتا۔ دنیا کے زیادہ تر حکمران اور حکومتیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب یہ اللہ کی دی ہوئی فراست سے کام نہیں لیتی، جب یہ قدرت کے مشورے کو مسرد کر دیتی ہیں۔ وہ قومیں کبھی تباہ نہیں ہوتی جو قدرت کے فیصلے کو منوعاً قبول کر لیتی ہیں، جس کی مثال ہمارے سامنے ہے ناظرین، کہ تان شانگ چین کا ایک مشہور تاریخی شہر ہے۔ اس کا شمار 1976 تک چین کے چند بڑے صنعتی اور کاروباری شہروں میں ہوتا تھا، لیکن پھر 28 جولائی 1976 کی رات 3:42 پر تانگ شان میں ایک انتہائی خوفناک زلزلہ آیا۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا زلزلہ تھا اور اس زلزلے میں تانگ شان کے 6,55,000 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 7,80,000 لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت ماؤ زیتونگ زندہ تھے۔ ان کی عمر اس وقت 83 سال تھی اور وہ شدید علیل تھے۔ اس کے باوجود وہ اگلے دن تانگ شانگ پہنچ گئے۔ چین کے لیے یہ ایک بڑی آفت تھی، چنانچہ امریکہ اور سوویت یونین سمیت دنیا نے چین کو امداد کی آفر کی، لیکن ماؤ زیتونگ نے امداد لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرت نے یہ آفت چین پر اتاری ہے، لہٰذا اسے برداشت بھی صرف چین ہی کرے گا۔ اس زلزلے میں تانگ شان کے 4 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ ان لوگوں کی کل تعداد 9 لاکھ تھی اور یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے امریکن پریس نے پہلی بار انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ ناظرین، چین کی حکومت نے 9 لاکھ لوگوں کے ریلیف، رہائش اور بہبود کے لیے بڑا دلچسپ فارمولہ بنایا۔ یہ فارمولہ بعد ازاں
چائنی ماڈل فار ڈسپلیسڈ پرسن کہلایا۔ اس ماڈل کے ذریعے چین نے نہ صرف 2 ماہ میں متاثرین کو سیٹل کیا بلکہ تانگ شانگ کی تعمیر نو بھی شروع کر دی۔ اس فارمولے پر اس طرح عمل درآمد ہوا تھا کہ چین کی حکومت نے زلزلے کے اگلے دن ریڈیو پر پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ تانگ شان کے 4 لاکھ گھروں کو پناہ چاہیے۔ چین کا جو خاندان ان ڈسپلیسڈ پرسنز یا فیملی ممبر کو 1 سال تک پناہ دے سکتا ہے، وہ اپنا نام اور پتہ مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر لکھوا دے۔ شام تک چین کے 5 لاکھ خاندانوں نے اپنے پتے لکھوا دیے۔ چین کی حکومت تانگ شان کا ایک خاندان لیتی، اس کے ہاتھ میں ریل کا ٹکٹ اور اس کے گھر کا پتہ پکڑاتی اور ریسیور کو متاثرہ خاندان کے بارے میں اطلاع دے دیتی۔ چین کی حکومت نے اس حکمت عملی کے تحت صرف 8 ہفتوں میں نہ صرف تانگ شانگ کے انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن کو سیٹل کیا بلکہ حکومت معاشی اور سماجی بوجھ سے بھی بچ گئی۔ ناظرین، عیاشی، سہولتوں اور آسائشوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اگر شروع میں نہ روکا جائے تو یہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر سیاسی کنفیوژن کو، اگر غیر ضروری سیاسی سمجھوتوں کو اور دباؤ کی سیاست کو شروع میں نہ روکا جائے، سیاسی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے لیڈر اپنی پالیسیوں، اپنے فیصلوں اور اپنے موقف میں کلیئر نہ ہوں تو یہ کنفیوژن بھی سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم نے کنفیوژن کو سیاست کی شکل دے دی ہے اور اللہ پر یقین رکھنا چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور افلاس کی شاخ کے ساتھ لٹک رہے ہیں۔